السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 38 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے حکایت الطفلۃ ہند، ہندہ نام کی بچی کی حکایت۔ اس حکایت میں ایک ماں اور اس کی بیٹی اور بیٹی کی ٹیچر کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ماں سمجھدار تھی، شرعی پردے کا بہت لحاظ کرنے والی تھی اور اس کی بیٹی کو بھی اس کی تعلیم دی تھی، جبکہ لڑکی کی ٹیچر لڑکی کو پردے کے ساتھ اسکول میں آنے پر دھمکی دیتی تھی۔ تو لڑکی نے اس معلمہ کو، اس ٹیچر کو ایسا جواب دیا جس نے اس کو حیرت زدہ کر دیا اور بہت زیادہ متاثر ہو گئی، یہاں تک کہ ماں کو بلا کر لڑکی کی اچھی تربیت کرنے پر ماں کو دعا دی۔ یہ حکایت بے حیا و بے شرم اور بے پردہ خواتین کے لیے تعزیہ نئی عبرت ہے۔ بہت سی عورتیں نماز، صلاۃ، ذکر و اذکار، نوافل کی بڑی پابند ہوتی ہے، لیکن پردے کے معاملے میں صفر نظر آتی ہیں، بلکہ ان کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتی، اور عورتوں نے صرف کپڑوں کا نام پردہ سمجھ رکھا ہے کہ برقعے میں جائے گی پردہ ہو گیا، لیکن پردے کا جو اصل مقصد ہے اس کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، آپ سمجھ سکتی ہے۔ اب آئیے ترجمہ شروع کریں اور بے پردہ مسلم خواتین اس حکایت سے عبرت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت الطفلۃ ہند، ہندہ نام کی بچی کی کہانی۔ کان ہناک طفلۃ صغیرۃ جمیلۃ اسمہا ہند، ایک خوبصورت چھوٹی بچی تھی جس کا نام ہندہ تھا۔ ذہبت فی الصباح المبکر الی مدرستہا وہی تلبس حجابہا، وہ صبح سویرے، فی الصباح المبکر یعنی صبح سویرے، مبکر کی جگہ پر باکر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فی الصباح الباکر دونوں کہہ سکتے ہیں، باکر کہو مبکر کہو۔ ذہبت فی الصباح المبکر الی مدرستہا وہی تلبس حجابہا، وہ گئی صبح سویرے اس کے مدرسے کی طرف اس حال میں کہ وہ اس کا حجاب یعنی اس کا پردہ پہنے ہوئے تھی۔ لبس یلبسو کا معنی پہننا۔ وفی یوم من الایام، اور ایک دن، عادت من المدرسۃ وعلیہا صحابۃ حزن وکآبۃ وہم وغم، وہ لوٹی مدرسے سے اس حال میں کہ اس پر غم، حزن کا معنی غم، اور کآبۃ اس کا معنی اداسی، کعب یکعب کآبۃ باب سمیع اسماء سے، اور اسی طرح اکتاب یکتب اکتیابا باب افتیال سے، ان کا معنی ہوتا ہے اداس ہونا، غمگین ہونا، شکستہ خاطر ہونا۔ تو یہاں پر ترجمہ کریں گے اداسی، اور ہمن اور غمن ان کا معنی بھی ہوتا ہے غم۔ وعلیہا صحابۃ حزن وکآبۃ وہم وغم، اس حال میں کہ اس کے اوپر غم، اداسی اور غم کا بادل تھا۔ صحابۃ کا معنی بادل، یعنی غم کے اندر وہ مبتلا تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ غم زدہ تھی، غمگین تھی۔ فَتَسْأَلُهَا أُمُّهَا عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ، تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا اس کی وجہ کے بارے میں۔
وہی فتقول وہی من بیت محافظ، پس وہ کہتی ہے وہی من بیت محافظ، اور وہ پابند والے گھر میں سے تھی۔ محافظ کا معنی پابند اور بیتن کا معنی گھر، اور وہ پابند گھر میں سے تھی، یعنی پابندی والے گھر میں، ہر چیز کے اندر پابند تھی وہ گھر، اس گھر کی یہ لڑکی تھی۔ ان مدرستی حددتنی، ان مدرستی، مدرستن کا معنی استانی، پڑھانے والی، سکھانے والی، اس کو استانی بولتے ہیں۔ ان مدرستی حددتنی ان جئت مرۃ اخری بمثل هذه الملابس الطویلہ، بلا شبہ میری استانی نے یا میری ٹیچر نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر میں دوسری مرتبہ آؤں اس لمبے لباس کی مانند کے ساتھ، یعنی اس قسم کا لمبا لباس پہن کر اگر میں آؤں تو مجھے میری استانی نے دھمکی دی ہے۔ فتقول الام، تو ماں کہتی ہے وَلَكِنَّهَا الْمَلَابِسَةُ الَّتِي يُرِيدُهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، اور لیکن وہ کپڑے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے، جل وعلا جس کی ذات بری ہے اور بلند ہے، اور لیکن وہ کپڑے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے۔ فتقول الطفلۃ، تو بچی کہتی ہے لیکن المدرسۃ لا تريدها، لیکن استانی اس کو نہیں چاہتی ہے، ٹیچر اس کو نہیں چاہتی ہے، لیڈی ٹیچر، لیکن لیڈی ٹیچر اس کو نہیں چاہتی ہے۔ قالت الام، تو ماں نے کہا المدرسۃ لا تريد واللہ يريد، استانی نہیں چاہتی ہے، یعنی ٹیچر نہیں، لیڈی ٹیچر نہیں چاہتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے۔ فمن تطیعین اذن، اطاع یطیع سے تطیعین مضارع کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اور اذن کا معنی تب تو کس کی اطاعت کرے گی، کس کی فرما برداری کرے گی۔ اطاع یطیع، اطاعتن کا معنی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، کہاں ماننا۔ اللہ الذی خلقک، یہ زیر پڑھیں گے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقک وصورک وانعم علیک ام مخلوق لا یملک ضرا ولا نفعا، اللہ کی وہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری شکل و صورت بنائی اور تیرے اوپر انعام کیا، یا مخلوق کی جو نہ نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی، تو کس کی تو بات مانے گی۔ فقالت الطفلۃ بفطرتها السلیمۃ، تو بچی نے اس کی فطرت سلیمہ سے کہا، یعنی فطرت کے اندر جو بات ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے اس نے کہا۔ بس بچی نے اس کی فطرت سلیمہ سے کہا لا بل اطیع اللہ ولیکن ما یکون، نہیں بلکہ میں اللہ کی اطاعت کروں گی اور چاہیے کہ ہووے وہ جو کہ ہووے، لفظی معنی کر رہا ہوں۔ ولیکن یہ لیکن جو ہے لام امر ہے، ولیکن اور چاہیے کہ ہووے ما یکن وہ جو کہ ہووے، یعنی جو ہونا ہو وہ ہو جائے، میں اللہ کی اطاعت کروں گی۔ وفی الیوم الثانی، اور دوسرے دن تلبس تلک الملابس وتذهب بها الى المدرسۃ، اور دوسرے دن وہ لباس پہنتی ہیں اور اس کے ساتھ جاتی ہے مدرسے کی طرف۔ ولما رأتها المعلمۃ انفجرت غاضبۃ، اور جب استانی نے اس کو دیکھا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ ویسے انفجر ینفجر انفجارن کا معنی پانی جاری ہونا، پھٹنا، دھماکہ ہونا، پھٹنا، اور انفجر غضبن یا
یا اس میں فاعل لکھا ہوا ہے، تو انفجر غضباً یا غاضباً اس کا معنی غصے سے بھڑک اٹھنا. انفجرت غاضبۃً وہ بھڑک اٹھی غصہ کرتے ہوئے، یعنی غصے سے وہ بھڑک اٹھی. تو انبو تلک الفتاة التی وہ ملامت کر رہی تھی. انبا یؤنب تأنیباً اس کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، سرزنش کرنا، اور اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے بکت یبکت تبکیتاً اس کا معنی بھی ہوتا ہے ملامت کرنا، سرزنش کرنا. نیچے آئے گا یہ لفظ بھی بکت یبکت تبکیتاً. تو انبو تلک الفتاة التی وہ ملامت کر رہی تھی اس لڑکی کو. کون سی لڑکی؟ التی تتحدی ارادتها وہ جو کہ اس کے ارادے کو چیلنج کر رہی تھی. ولا تستجیب لمطالبها اور وہ اس کی خواہشات کو قبول نہیں کر رہی تھی. مطالب اس کا معنی مطالبات، خواہشات، ضروریات. تو ان کی جو مطالبات تھی، ان کی جو خواہشات تھیں اس کو قبول نہیں کر رہی تھی. یعنی اس کی خواہش کیا تھی کہ پردہ پہن کے نہ آئے، تو اس کو قبول نہیں کرتی تھی. ولا تخاف من تہدیدها ووعیدها اور وہ نہیں ڈرتی تھی اس کی دھمکی سے اور اس کی وعید سے. اکثرت علیہا من الکلام اس نے کلام کو اس پر زیادہ کر دیا، یعنی زیادہ دیر تک کلام کیا. اکثرت علیہا من الکلام اس نے اس پر کلام کو زیادہ کیا. ولما زادت المعلمۃ من التأنیب والتبکیت ثقل الامر علی الطفلۃ المسکینۃ البریۃ اور جب معلمہ نے تانیب اور تبکیت ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، سرزنش کرنا، جب وہ معلمہ بڑھ گئی تانیب اور تبکیت میں یعنی ملامت کرنے میں، تو ثقل الامر علی الطفلۃ المسکینۃ البریۃ تو بے قصور بیچاری بچی پر معاملہ باری ہو گیا، گرا ہو گیا. ثقل الامر معاملہ گرا ہو گیا علی الطفلۃ المسکینۃ البریۃ بے قصور بیچاری بچی پر. فانفجرت فی بکاء عظیم شدید مریر علیم پس وہ پھٹ پڑی فی بکاء عظیم شدید مریر علیم. علیم کا معنی دردناک، مریر کا معنی کروا، شدید کا معنی سخت، عظیم کا معنی بڑا اور بکا کا معنی رونا. تو فی بکاء عظیم شدید مریر علیم کا معنی دردناک، کروا، سخت، بڑے رونے میں. فانفجرت وہ مطلب پھوٹ پھوٹ کر روئی ہوں، یا مطلب یہ ہوگا فانفجرت کا معنی وہ پھٹ پڑی رونے میں، یعنی بہت زیادہ رونے لگی. اس کا مفہوم یہ نکلا فانفجرت فی بکاء عظیم شدید مریر علیم کا مطلب یہ نکلا مفہوم کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اذہلت المعلمۃ جس نے معلمہ کو حیران کر دیا. ثم کففت دموعها پھر اس نے اس کے آنسو روک دیے. ثم کففت دموعها پھر اس نے اس کے آنسوؤں کو روک لیا. وقالت اور اس نے کہا، کیا کہا؟ وقالت کلمۃ حق تخرج من فمها کالقذیفۃ اور اس نے کلمہ حق کہا، حق کا کلمہ کہا جو اس کے منہ سے نکلتا تھا کالقذیفۃ بم کی طرح. قذیفتن اس کا معنی ہوتا ہے گولا، بم کو بھی کہا جاتا ہے گولا یا گوپیا، اور اس کی جمع آتی ہے قذائف. تو اس کی منہ سے وہ نکل رہا تھا کلمہ حق بم کی طرح. وہ کہتی تھی واللہ ما ادری من اطیع انتی ام ہوا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی ہوں. دیکھیں ماضی کے اوپر نہیں کا معنی پیدا کرنے کے لیے ماں لگایا جاتا ہے، جیسے نصرہ مدد کی، ماں نصرہ مدد نہیں کی.
اور مضارع پر نہیں کا معنی پیدا کرنے کے لیے لا لگایا جاتا ہے، جیسے ینصر مدد کرتا ہے اور لا ینصر مدد نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہی ماں اگر مضارع کے اوپر آ جائے تو اس صورت کے اندر صرف حال کا ترجمہ ہوگا، منفی کا معنی تو پیدا کرے گا لیکن صرف حال کا ترجمہ ہوگا۔ جیسے ما ینصر، تو ما ینصر کا معنی مدد نہیں کرتا ہے، جبکہ لا ینصر ہو تو اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں، مدد نہیں کرتا ہے یا مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے خاص طور پر اس کو دماغ میں رکھیے کہ مضارع کے اوپر لا کی بجائے اگر ما نافی آ جائے تو وہاں پر نفی کا معنی تو پیدا ہوگا لیکن صرف حال کا ترجمہ کریں گے، جیسے یہاں پر ما ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، ما ادری، میں نہیں جانتی ہوں، من اوتیو انتی ام ہوا، میں کس کی اطاعت کروں، اوتیو میں فرما برداری کروں، من کا معنی کس کی، میں کس کی فرما برداری کروں، انتی ام ہوا، تیری یا اس کی، یعنی اللہ کی طرف ضمیر لوٹا رہی ہے۔ قالت المعلمۃ، تو استانی نے کہا، ومن ہوا، اور ہوا یعنی وہ کون ہے، قالت، تو اس لڑکی نے کہا، اللہ رب العالمین الذی خلقنی وخلقکی، اللہ جو عالمین کا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور تجھ کو پیدا کیا، وصورنی وصورکی، اور اس نے مجھے شکل و صورت دی اور تجھے بھی شکل و صورت دی، کی فَأَلْبَسُ مَا تُرِيدِينَ وَأُغْضِبُهُ ہوا، کیا میں تیری اطاعت کروں، کی فَأَلْبَسُ مَا تُرِيدِينَ وَأُغْضِبُهُ، کیا میں تیری اطاعت کروں، تیری بات مانوں، جس کی پھر میں پہنوں وہ جس کو تو چاہتی ہے اور میں اس کو ناراض کر دوں، یعنی اللہ کو، وَأُغْضِبُهُ، اور میں اللہ کو ناراض کر دوں یا اللہ کو میں غصہ دلا دوں، ام اطیعہ وآصیکی انت، یا میں اس کی فرما برداری کروں یعنی اللہ کی اور میں تیری نافرمانی کروں، لا بل سأطیعہ ولیکن ما یکن، نہیں بلکہ عنقریب میں اس کی اطاعت کروں گی اور چاہیے کہ ہوئے وہ جو ہو، یعنی جو ہونا وہ ہو جائے، میں اس کی اطاعت کروں گی یعنی اللہ کی۔ ذہلت المعلمۃ ودہشت، معلمہ حق بکی رہ گئی اور حیران ہو گئی، دہش یدہش دہشن باب سمع سے، حیران ہونا، پریشان ہونا، ہوش اڑنا، اور اس کو باب افعال اور باب تفعیل میں لے جائیں گے، یعنی ادہش اور دہش، تو اس کا معنی ہوتا ہے حیران کرنا، حواس ہوش اڑا دینا، حواس باختہ کر دینا۔ اور یہ دہشہ معروف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، دہشہ مجہول کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ذہیلہ یذہل ذہولاً، یہ بھی باب سمع سے، ہوش اڑنا، عقل زائل ہونا، ہکا بکا رہ جانا۔ تو ذہلت المعلمۃ ودہشت کا ترجمہ ہوگا کہ ٹیچر یعنی سکھانے والی وہ ہکی بکی ہو گئی اور حیران ہو گئی۔ هل هي تتکلم مع طفلۃ ام مع راشدۃ، کیا وہ ایک بچی کے ساتھ بات کرتی ہے یا ایک سمجھدار عقل مند کے ساتھ، یعنی ایک بچی اتنی اچھی بات کرتی ہے اور اتنے اچھے انداز کے اندر بات کرتی ہے کہ میں بچی کے ساتھ بات کر رہی ہوں یا کوئی سمجھدار عقل والی کے ساتھ بات کر رہی ہوں، یہ گویا ان کی بات کو سن کر وہ حیران ہو گئی۔ کیا وہ بچی کے ساتھ بات کرتی ہے یا ایک سمجھدار کے ساتھ؟ وَوَقَعَتْ مِنْهَا الْكَلِمَاتُ مَوْقِعًا عَظِيمًا بَلِيغًا وَسَقَطَتْ عَنْ الْمُعَلِّمَةُ، اور یہ کلمات اس پر اثر کر گئے اور ان کلمات نے اس پر اثر کیا، موقعًا عظیمًا بلیغاً کا معنی بہت ہی زیادہ اثر، وقع یقع کا ویسے معنی وقع یقع وقوعًا کا معنی واقع ہونا، گرنا، اور وقع الکلام فی نفسہ، کسی کے دل میں بات آ جانا، اثر کرنا، وقع الکلام فی نفسہ، کسی کے دل میں بات آ جانا، اثر کرنا۔ مثلا ایک چور ہے، اس کو کوئی آدمی سمجھائے
اور سمجھانے کے بعد اگر وہ یہ کہے فہمت السارق، میں نے چور کو سمجھایا، یعنی چوری سے بات رکھنے کے لیے فہمت السارق، میں نے چور کو سمجھایا، فوقع ما قلت له فی نفسہ، تو جو کچھ میں نے اس کو کہا اس کے دل میں اثر کر گیا. ما قلت له یہ وقع کا فاعل بنے گا، فوقع ما قلت له فی نفسہ، تو جو کچھ میں نے اس کو کہا اس نے اثر کیا اس کے نفس میں، یعنی اس کو اثر کر گئی وہ بات. تو وقع یقع کا معنی اثر کرنا، اور یہاں پر وقع من، وقع الامر من، کسی کام کا کسی پر اچھا یا برا اثر ڈالنا. تو یہاں پر ترجمہ یہ کریں گے ووقعت منہ الکلمات، کلمات نے اس پر اثر ڈالا، وقعت من کے صلے کے ساتھ اثر ڈالنا، اور کلمات نے اس پر اثر ڈالا موقعاً عظیماً بلیغاً، یعنی بہت زیادہ اثر. وسقطت عنہ المعلمۃ، اور استانی اس سے خاموش ہو گئی. وفی الیوم التالی، اور اگلے دن تستدعی المعلمۃ ام البنت، معلمہ یعنی یہ استانی لڑکی کی ماں کو بلاتی ہے، وتقول لها، اور اس کو کہتی ہے لقد وعظتنی ابنتک اعظم موعظۃ سمعتها فی حیاتی، البتہ تحقیق کہ تیری بیٹی نے مجھے نصیحت کی بہترین نصیحت کہ جس کو میں نے میری زندگی میں سنا، یعنی پہلی مرتبہ میں نے ایسی نصیحت سنی کہ تیری بیٹی نے مجھے نصیحت کی، بڑی نصیحت، اعظم موعظۃ، بڑی نصیحت، جس کو سمعتها فی حیاتی، جس کو میں نے میری زندگی میں سنا. لقد تبت الی اللہ، البتہ تحقیق کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، وانبت الی اللہ، اور میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. انابا ینیب انابتن کا معنی بھی رجوع کرنا، بابی افعال سے، انابا ینیب انابتن سے، انبتو یہ ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور تابع تب سے تبتو یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے. لقد تبت الی اللہ، میں نے اللہ کے سامنے توبہ کی، وانبت الی اللہ، اور میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. فقد جعلت نفسی ندا للہ حتی عرفتنی ابنتک من انا، پس تحقیق کہ میں نے میرے نفس کو اللہ کے لیے شریک بنایا تھا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے شریک بنایا تھا، نظیر بنایا تھا، یہاں تک کہ تیری لڑکی نے مجھے متعارف کرایا کہ میں کون ہوں، تیری لڑکی نے مجھے میری پہچان کروائی کہ میں کون ہوں. فجزاک اللہ من مربیۃ خیرا، پس اللہ تجھ کو بدلا دے بہتر ایک تربیت کرنے والی ماں کی حیثیت سے، یعنی تو نے اچھی تربیت کی، اس کی وجہ سے اللہ تجھے بہتر بدلا دے. یہ ربا یربی تربیتاً سے مربیتن اس میں فاعل کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تربیت کرنے والی. اللہ تجھے بہترین بدلا دے ایک تربیت کرنے والی ماں کی حیثیت سے. اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں. الدروس المستفادۃ سے ان البنت المسلمۃ لا بد ان تلبس حجابها طاعۃ للہ جل وعلا، کہ مسلمان لڑکی ضروری ہے کہ وہ پہنے اس کے حجاب کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے. ولا بد ان تتمسک بهذا الحجاب مهما كانت الظروف، اور ضروری ہے کہ وہ اس پردے کو تھامے رکھے، پکڑے رکھے، چاہے حالات کچھ بھی ہو. مهما كانت الظروف کا معنی حالات چاہے کیسے بھی ہو. دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان الام لا بد ان تعلم ابنتها كيف تتمسك بدينها وحجابها حتى تكون سببا في ثبات ابنتها على الحق، کہ ماں ضروری ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو ان تعلم، کہ اس کی بیٹی کو سکھائے کہ کیسے وہ اپنے دین کو تھامے رکھے یا پکڑے رکھے، اور اس کے پردے کو، یہاں تک کہ وہ سبب ہو جائے اس کی بیٹی کے حق پر جمے رہنے پر. تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان ثبات البنت المسلمۃ امام من حولها قد يكون سببا في توبة والتزامهم، کہ مسلمان لڑکی کا جمے رہنا ان لوگوں کے سامنے جو اس کے آس پاس ہے کبھی وہ سبب بنتا ہے ان کی توبہ کا اور ان کی لازم پکڑنے کا.
فقد رأينا كيف أن ثبات الطفلة ہند كان سببا في توبة هذه المدرسة. پس تحقیق ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک بچی یعنی ہند نام کی ایک بچی کا ثابت قدمی وہ سبب ہو گئی اس استانی کی توبہ کا. یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 39. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ایک اور حکایت نمبر 40 پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. الی اللقاء.